اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمیں کچھ ساز و سامان اپنے ساتھ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا، اور اس کے آخر میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تربیت بھی ہماری ہونی چاہیے، مسائل کے اعتبار سے بھی ہوں، کوئی نشستیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس کو آپ اٹینڈ کریں، جیسے آپ ہمارے یہ پروگرام دیکھیں، اور اسی طریقے سے اپنی باطنی تربیت کا اہتمام، اپنے بچوں کو اگر لے جا رہے ہیں تو ان کو پہلے سمجھا کر لے کے جائیں کہ بیٹا وہاں کسی چیز پہ تنقید نہیں کرنی ہے، مکہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے اور مدینہ منورہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ہجرت ہے، ان دونوں مقامات پہ ادب ہے، احترام ہے، گھر والوں کا ذہن بنا کر جائیں کہ ہم وہاں آرام کرنے نہیں جا رہے، آسائشوں کے حصول کے نہیں جا رہے، بلکہ وہ تو سمجھ لیں ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہاں جا کے بالکل صبر و تحمل، اور گھر کے سرپرست کو خاص طور پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ابا ہی غصیلے ہوں تو پھر وہی چیزیں بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں اور ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم گناہگار بھی ہو جائیں۔ اب جب یہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ ضروری اقدامات کرنا بہتر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ہیں، ناراضگی ختم کر دیں، کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو دے دیں، ہو سکتا ہے واپس آنے کا موقع نہ ملے، اگر قرضہ ہے تو قرضہ لوٹا دیں۔ بعض لوگوں میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ قرض ادا نہیں کرتے حج کر رہے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے، بیچارہ سامنے والا اپنے قرض کا متمنی ہے اور عمرے کر رہے ہیں، تو فوراً سے پیشتر ان چیزوں کو دیں، رشتہ داروں سے معذرت کر لیں، مل کر جائیں، سب کی دعائیں لیں، اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نفل حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر فرض حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت مستحب ہے، یعنی لیں گے تو ثواب ملے گا، اگر وہ نہ بھی دیں بہرحال آپ کو فرض حج تو کرنا ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، جانا ہی ہوگا، لیکن اپنے ماں باپ سے پرمیشن لے لیں کہ آپ اجازت دے دیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا، آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، تمام شرائط آپ میں جمع ہیں، آپ اس انتظار میں ہیں کہ مزید جمع ہو تو ماں باپ کو پہلے حج کرواؤں، جتنی آپ تاخیر کرتے رہیں گے گناہگار ہوں گے، اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں تو فوراً آپ کو حج کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ اپنے جو بھی معلم ہیں، جو بھی ایجنٹ حضرات ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے اچھی طریقے سے تمام معلومات حاصل کر لیں کہ مثلا جیسے ہمارے یہاں سے حاجی کیمپ کے اندر جا کر سامان وغیرہ جمع کروانا ہوتا ہے، وہاں سے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، اس کے لیے 7-8 گھنٹے پہلے آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پر، اگر آپ ڈائریکٹ بھی ایئرپورٹ پہ جانا چاہیں تو کم از کم 2-3 گھنٹے کے مارجن سے آپ کو پہنچنا چاہیے، 2-3 گھنٹے پہلے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اچھی طریقے سے ان سے معلوم کر لیں کہ کیا کیا جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ہیلتھ سرٹیفکیٹ خاص طور پر، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اچھی طریقے سے خیال کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے کہ آپ کو احرام پہننا ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت تو میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے کہ جب آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں یا حج کی